ایک پڑھی لکھی ماں لا دو، میں تمہیں ایک مضبوط معاشرہ لا کر دوں گا۔ اللہ کرے کہ ہمارے معاشرے میں محترمہ یاسمین بخاری صاحبہ جیسی خواتین آئیں اور وہ اپنے بچوں کو اتنا قابل کر دیں کہ ان کے نام کے ایوارڈ دوسرے ممالک میں دیے جائیں۔ خواتین و حضرات، بزم غالب کے سیکرٹری جناب ڈاکٹر ابرار صاحب تشریف لائے ہیں۔ پھولوں کا تحفہ پیش کرنے کے لیے جناب شہزاد اسلم راجہ صاحب کو آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور پھولوں کا تحفہ وصول کریں۔ جناب ڈاکٹر ابرار صاحب بزم غالب پاکستان کی جانب سے آج کی اس تقریب الرحمائی کے مبارک موقع پر جانب محفل روح رواں جناب شہزاد اسلم راجہ صاحب کی پہلی کتاب کی تقریب الرحمائی میں پھولوں کا تحفہ پیش کر رہے ہیں، اور یہ محبت کا اظہار ہے کہ یہ پھول بانٹے جاتے ہیں۔ ہم ادب نواز لوگ ہیں، ادیب ہیں، اور ہمارے لیے الفاظ اور وقت سب سے زیادہ قیمتی ہے، اور اظہار محبت کا سب سے بہترین طریقہ تحفہ دینے کا ہے، اور تحفے میں پھول اگر دیے جائیں تو ایسے تحفے کو سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی میں ادب سرائے انٹرنیشنل کی سیکرٹری اور عصمت ایجوکیشنل سسٹم کی چیئرپرسن ایڈوکیٹ نہایت معروف ادبی شخصیت محترمہ سفینہ سلیم چودھری صاحبہ سے ملتمس ہوں کہ وہ پھولوں کا گلدستہ پیش کرنا چاہتی ہیں۔ آپ بھی تشریف لائیں اور آپ کی بھرپور تالیوں میں آج کی اس تقریب کے روح رواں جناب شہزاد اسلم راجہ صاحب کو پھولوں کا گلدستہ پیش کریں گے۔ محترمہ سفینہ سلیم چودھری صاحب۔ بہت شکریہ آپ سب دوستوں کی آمد کا بہت شکریہ۔ اب آپ اسی وقت آج کل کے تمام نیوز چینلز کے اوپر کرنٹ افیئرس کے پروگرامز زیادہ وہ دیکھے جاتے ہیں جس میں ہلکے پھلکے انداز میں طنز و مزاح کے ساتھ حکمرانوں پر تنقید کی جاتی ہے، اور ان کا ریٹنگ گراف جو ہے وہ دوسرے پروگرامز کی نسبت زیادہ ہے۔ اور آج کے اس دور میں 2015 میں جو سیاسی گہما گہمی ہے اس میں یقین مانیے کہ کالم نگار کو اسی طرح سے ہلکے پھلکے انداز میں طنز و مزاح کے انداز میں اگر وہ تنقید کرتا ہے تو اپنا آپ بھی بچاتا ہے اور اپنی عوام بھی بچاتا ہے۔ تو یہ میں نے مزاح کی حص جناب شہزاد اسلم راجہ صاحب نے بھی دیکھی۔ ایک مختصر سی میں ایک تحریر آپ کا ایک اقتباس پیش کرتا ہوں۔ ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا جس کو لطیفے کی شکل میں انہوں نے کہا کہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس کے موقع پر ایک افغانی وزیر پاکستانی وزیر کو اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، میں افغانستان کا شپنگ منسٹر ہوں۔ شپنگ منسٹر ہوں۔ جواب میں پاکستانی وزیر نے حیران ہوتے ہوئے کہا، لیکن افغانستان میں تو سمندر ہی نہیں ہے، تو شپنگ منسٹری کہاں سے آئی؟ اس کے جواب میں افغانی وزیر نے کہا کہ تمہارے ملک میں بھی تو بجلی اور قانون نہیں ہے، تو پھر یہ بجلی اور قانون کے وزیر کیوں ہے؟ یہ انداز، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ایک خوبصورت دلیل پیش کرتے ہوئے آگے ہی ایک لفظ آتا ہے صاحبو، اور اس واقعے کے ساتھ بھی، اس لطیفے کے ساتھ بھی آپ نے اگلا لفظ جو پڑھیں گے اس کالم میں وہ ہوگا صاحبو۔ مخاطب کرتے ہوئے اپنے قارئین کو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو بجلی کی پیداوار میں خود کفیل کرے، تاکہ ہمارے ملک میں لوڈ شیڈنگ کو ماضی کی داستانوں میں صرف یاد کیا جا سکے، اور ہمارے حکمرانوں اور صاحب اختیار سینئر افسران کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ جو دعا شہزاد اسلم راجہ کی ہے وہی دعا اس فقیر کی بھی ہے، اور وہی دعا ملک پاکستان سے محبت کرنے والے ہر شخص کی ہے۔ اللہ رب العزت ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور لیکن
قرآن پاک کے بڑے واضح الفاظ ہیں کہ ہدی للمتقین، ہدایت متقین کے لیے ہے۔ خواتین و حضرات، بہت خوبصورت دوست، بہت خوبصورت کالم نگار، صحافی اور معاشرے کی وہ آنکھ جو 24 گھنٹے چاروں موسموں میں کھلی رہتی ہے، وہ سیاسی منظرنامہ ہو یا مذہبی گہما گہمی ہو، وہ آنکھ آوارگی کے پیش نظر اپنے آپ کو ہم سب کے دلوں میں اترتی ہوئی آواز بنتی جا رہی ہے۔ وہ آنکھ، وہ کیمرہ ایسا کیمرہ ہے جو آپ کو بھی دیکھ رہا ہے اور حکمرانوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اس آنکھ کو الفاظ کے ساتھ لب کشائی کے لیے دعوت سخن دے رہا ہوں کہ کتاب کی کہانی، صاحب کتاب کی زبانی، آپ کی بھرپور تالیوں میں آج کی اس محفل کے روح رواں جائے محفل جناب شہزاد اسلم راجہ صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے کچھ الفاظ سے اور اپنے تجربات سے ہم سب کو ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ جناب شہزاد اسلم راجہ صاحب۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، نعمتوں، والدین کی دعاؤں اور آپ تمام احباب، میرے خاص احباب، ان سب کے تعاون سے آج میں ہر چیز اس قابل ہوا ہوں کہ آپ کے ہاتھوں میں میری ایک چھوٹی سی کوشش، چھوٹی سی دعوت آپ کے ہاتھ میں پہنچی۔ میں اس موقع پر سب سے پہلے جناب اپنے استاد، ابھی استاد ہیں میرے استاد ہیں، دوست بھی ہیں، شہزاد عاطف صاحب، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج جس قابل میں لکھنے کے قابل ہوا ہوں، مجھے اس قابل بنانے میں جناب شہزاد عاطف صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ میں نے جب 1996 میں بچوں کے لیے لکھنا شروع کیا تھا نوابہ اسکول اور کلیا میں ملتان سے، اس وقت وہاں سے مجھے ایم سلیم طالب جیسے دوست ملے جو کہ میری قلمی رہنمائی کرتے تھے، جبکہ میرے سامنے مجھے گائیڈ کرنے والا، مجھے بیٹھ کے مشورہ دینے والا، مجھے سمجھانے والا جو شخص ملا وہ شہزاد عاطف نہیں ملا۔ اس کے بعد زمانہ طالب علمی میں جب میں کالج میں گیا تو وہاں پر مجھے پروفیسر آصم ثقلین درانی جیسے استاد میسر ہوئے اور انہوں نے مجھے کام چھانٹ کر اس قابل بنایا کہ میں آپ کے سامنے اپنی ہی کام رکھ سکوں۔ جب میں لاہور میں آیا یہاں پر تو اپنا لکھنے لکھانے کا کام ختم کر دیا۔ میں معاشی طور پہ اپنے آپ کو باہر نہیں کر سکا۔ 10 سال تک میرا رابطہ تقریباً لکھنے لکھانے سے ختم رہا۔ 10 سال بعد جب میں نے لکھنا شروع کیا، اپنے لاہور کے ادبی محافل میں آنا جانا شروع کیا تو وہاں مجھے ادبی محافل میں متعارف کرانے والے سب سے پہلے جو شخص تھے وہ جناب طاہر کنٹری صاحب تھے۔ ان کا خیال مند ہوں کہ انہوں نے مجھے لاہور کی ادبی محفلوں میں متعارف کروایا۔ اس کے بعد میں کالم نگاری کا جب باقاعدہ آغاز کیا، میرے کالموں کو باقاعدہ طور پر جو پڑھتے ہیں ان کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں۔ آج انہوں نے تنقید نہیں کی، وہ میرے دوست، میرے ابو کے بھی دوست، میرے بھی دوست، میرے انکل بھی ہیں، جناب محترم سید اسلم جاوید ہاشمی صاحب۔ ان محافل میں مجھے ڈاکٹر سوڈا صدر جیسی آواز اور وسیم باز جیسے بھائی اور رحمان پاشا جیسی شخصیت ملی جنہوں نے مجھے مزید نکھارا اور مجھے مزید مشوروں سے نوازا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ میں یہ لوگ مجھے اپنے مزید مشوروں سے نوازتے رہیں گے تاکہ میں اپنا یہ کام اچھے سے اچھا کرتا رہوں۔ میں اس موقع پر خاص طور پر شکریہ ادا کروں گا جناب نصیب اعجاز آصف صاحب کا، جن کی وجہ سے میرے کالم بین الاقوامی طور پر یونیورسل اردو بورڈ پر پڑھے جا سکتے ہیں۔ اور سب سے پہلے جو میری خاص بات ہے وہ یہ کہ میں آج جو اس قابل ہوا ہوں یہ میرے والدین کی دعائیں ہیں۔ میرے ابو کا ساتھ جب میں نے بچوں کے لیے لکھنا شروع کیا تھا، احمد پور سے ملتان جایا کرتا تھا برائٹ رائٹرز فورم پاکستان کی تقریبات اٹینڈ کرنے کے لیے، تو میرے ابو ہی مجھے لے کے جایا کرتے تھے۔ اور ساتھ میرے بھائی کا تعاون ہوتا تھا، میرے بڑے بھائی ڈاکٹر آصف حسن راجہ صاحب، ان کا میرے ساتھ ہمیشہ تعاون رہا اور مجھے
کے بعد ابو کے رائٹر کے بعد مجھے سنبھالنے والے میرے چچا تھے محمد افضل صاحب، جنہوں نے Because you are on your way, I tell you, you are on your way. ابو کے رائٹر کے بعد میرے چچا نے مجھے سنبھالا. آج میرے بزرگوں سے دوسری بات کہہ رہی ہے اس موقع پہ کہ اپنے والد کو جنہوں نے آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے آگے چلے اور وہ موجود ہوتے تو ایک اور بات ہوتی، لیکن ماشاء اللہ جس طرح سے آپ اپنے آپ کو آگے لے کے چل رہے ہیں اس موقع پر مجھے ان کی بہت یاد آ رہی ہے. ان کی روح بہت خوش ہوگی، بہت خوش ہوگی، بہت زبردست سوشل دفتر آدمی کے اور آج کسی مجبوری کی وجہ سے میرے چچا بھی یہاں نہیں آئے، میری خالہ نہیں ہے. میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ مجھے اتنی عزت دی جائے. یہ سب میرے والدین دعائیں اور اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ مجھے یہ آج اتنی عزت مل رہی ہے. آپ لوگوں نے جو مجھے اتنی عزت بخشی ہے. میرے چچا نے مجھے ہر مشکل گھڑی میں میرا ساتھ دیا ہے، مجھے ڈگمگانے نہیں دیا. اور اس کے علاوہ میرے خیال سے میرے بھائی بھی پڑھتے ہیں اور اپنے مفید جذبات اور اپنے مشوروں سے بھی نماتے ہیں. بھابھی کا ذکر کریں آپ. میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ بیگم صاحب آ گئی. اور سب سے آخر میں یہی تو بات ہے کہ اگر ان کا ذکر نہیں کروں گا تو میری اخلاق کی دوسری ہوگی. کسی یہاں سے میں کنجوس نہیں ہوں، وہ تھوڑے سا ذکر آیا تو اس لیے جذباتی ہو گئی. تو میں چاہ رہے تھے کہ آپ اس سے باہر آتے ہیں، جی اس لیے تو میں ان کا بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں اپنی مسز کا کہ انہوں نے میرا ساتھ دیا. کالم لکھنے میں جب بھی میں لکھنے بیٹھتا ہوں ان کا تعاون ہمیشہ ہر وقت ساتھ ہوتا ہے. اگر لیپ ٹاپ پہ لکھ رہا ہوں تو چارجر جو ہے ان کے حوالے ہے، انہوں نے یوز کی بیٹری نہیں ختم ہونے دینی، چارجر لگا کے رکھنا ہے. وقت پہ چائے کافی کھانا وغیرہ جو ہے وہ دینا تاکہ کالم میں کوئی سواری نہ آئے. میں بھی یہی سمجھتا ہوں، میرے استاد صاحب یہی سمجھتے ہیں کہ عقل مند بندہ وہی ہوتا ہے جو تمام دوستوں سے مشورہ کرتا ہے، تمام لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد اصل بات وہ بھی مانتا ہے جو اس کی بیگم کہتی ہے. وہ ساتھ ساتھ سے اور میرا بھی خیال یہی ہے اور یہی ہونا چاہیے. تو میں انہیں باتوں سے جو اجازت چاہوں گا. آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جناب وزیر الدین ساگر صاحب کا، جناب شہزاد عاطف صاحب کا، جناب وسیم آباد صاحب کا، میڈم یاسمین مغاری صاحبہ کا، نصیر اعجاز صاحب کا، اور سب سے زیادہ میں شکر گزار ہوں جناب طارق شمسی صاحب کا اور جناب جنہوں نے میری محفل میں آئے ہیں، اور میرے دو پیارے دوست جن کو آج میں نے باہر دیکھا ہے، میرے کالم نگار دوست ہیں جناب احمد تبسم صاحب. میں اس موقع پر جناب آپ کی سبینہ کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری چھوٹی سی ریکویسٹ پر فوراً باقیاں ہیں. اور جناب فوزیہ صاحب کا میں ویسے ہی شکر گزار ہوں. مزے کی بات کہ آپ کا آپا نے مجھے کھینچ لایا. میں زیادہ ٹائم نہیں آپ لوگوں کو لوں گا. اس میں آپ کی دعاؤں کی مجھے ضرورت رہے گی ہمیشہ، اور آپ مشوروں کا بھی مجھے مطالب ہوں کہ آپ کے مشورے مجھے پہنچ رہے ہیں کہ میں جہاں کہیں غلط ہوں، جہاں کہیں میں غلطی کروں، وہاں پر آپ مجھے سدھارنے کا بتائیں کہ میں یہاں پر سدھر سکتا ہوں، کس طرح سدھر سکتا ہوں، کہاں میری غلطی ہے وہ کس طرح سدھاروں، وہ آپ ساتھ آئے. مشکور ہوگا کہ آپ مجھے ان چیزوں کو سامنا.
शहजादा राजा अपने जज्बात का, ख्यालात का, मोहब्बतों का, नायतों का इज़हार कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके वालिद मोहतरम अता फरमाए और उनके दर्जात पे बुलंदी अता फरमाए। बिलाशुबह तौर पर बचपन से इंसान जब अपनी ज़िंदगी का पहला कदम उठाता है तो अपने वालिद की उंगली पकड़ कर चलता है, तो वो ज़िंदगी के दौर की मुख्तलिफ मनाजिल तय करता हुआ जब किसी मकाम पर और किसी मंजिल के करीब पहुंचता है और कोई कामयाबी हासिल करता है, तो यकीन मानिए ऐसे मौके पर वालिदैन मौजूद ना हो तो उनकी शिद्दत से कमी महसूस होती है, लेकिन उस्ताद भी वालिद की जगह पर होता है। और हम सब शोराए कराम, अदीब, कॉलमनिगार, राइटर, पेंटर, ये सब एक आर्ट क्लास है। जिस तरह शमसी साहब ये एक आर्ट क्लास है और ये सब अदीब और तख्लीकार, ये एक तख्लीकारों का एक घराना है, एक फैमिली है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ शहजादा राजा के पास आपियाँ भी हैं, भाई भी हैं, चचा भी हैं, उस्ताद भी हैं, वालिद की जगह पर। और इंशाअल्लाह मैं इस यकीन के साथ बात को आगे बढ़ाऊंगा कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका हम सबके साथ और हम सब का आपके साथ हमेशा साथ जाए सारी रहेगा। ख़वातीन और हज़रात, 2010 की शाम गालिबन अक्टूबर का महीना, मुल्क पाकिस्तान के अज़ीम शायर फैज़ अहमद फैज़ के नाम पर एक अदबी जगह वेन्यू फैज़ घर मॉडल टाउन में एक मुशायरे की दौरान एक नहायत पुरकशिश और लतीफ़ मिलनसार शख्सियत से पहली मुलाकात हुई और आज तक मुझे वो मुलाकात याद है, वो पहला तारुफ याद है, वो मेरी पहली गलती मुझे याद है। और उसके बाद आज कमोबेश 5 साल होने वाले हैं। इतनी मोहब्बत, इतनी शफ़क़त, मिलनसारी और इतना प्यार मुझे उस शख्सियत से मिला, इतना कुछ सीखने को मिला, इतनी रहनुमाई मिली कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। सिर्फ इस शेर के साथ कि मत सहल तुझसे जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलता है। उस इंसान को दाम में सुकून देने वाला हूँ जो नहायत खूबसूरत रब लहजे के शायर भी हैं, शफीक इंसानियत के मालिक हैं और आपकी भरपूर तालीमों में आज की इस तकरीब के सदर मोहतरम जनाब ज़ाहिद शमसी साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आज जब मैं इस महफ़िल की जानिब गामज़न हुआ तो मेरे दिल और दिल की धड़कनों को ये यकीन था कि मैं एक ऐसे शख्स की महफ़िल में जा रहा हूँ जो सच बोलता है, सच कहता है, सच लिखता है। और यकीन कीजिए कि मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं जब कदम बढ़ा के तो इस महफिल की तरफ जा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं इस अम्र की वजह से मेरे नामे अमाल में भी इजाफा हो। मैं 2 अशार, ऐसे अशार मैं शहजादा असलम को डेडिकेट करता हूँ कि मुझे उन अशार में इनकी झलक महसूस होती है और मैं इनकी नज़र करता हूँ।
میں انکسار کو عظمت کی جان سمجھتا ہوں، میں انکسار کو عظمت کی جان سمجھتا ہوں، میں انکسار، آپ دیکھیے گا، آپ محسوس کریں گے کہ تمام کیفیات جو آپ سب ہم سب احباب میں جانتے ہیں اشعار میں موجود ہے ان کے لیے کہ میں انکسار کو عظمت کی جان سمجھتا ہوں، زمین نہیں میں اسے آسمان سمجھتا ہوں، میں انکسار کو عظمت کی جان سمجھتا ہوں، زمین نہیں میں اسے آسمان سمجھتا ہوں، پرندے مجھ سے ہر ایک دکھ بیان کرتے ہیں، پرندے مجھ سے ہر ایک دکھ بیان کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں میں ان کی زبان سمجھتا ہوں۔ سامعین اکرام، جب ہم اپنے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ سب سے بڑی طاقت ہمارے چاروں طرف جو موجود ہے اسے علم کہتے ہیں۔ علم اس لیے سب سے بڑی طاقت ہے کہ علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اسی واسطے ہم اللہ تعالیٰ کے نور کو، کلام مجید کو چومتے ہیں اور بازو پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے اور وہ علوم کا سرچشمہ ہے۔ تو جب آپ لکھنے کے عمل کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کے قلم کی روشنائی سے علوم کی طرف قطرے راغب ہوتے ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ آپ اس نور سے جا کے منسلک ہو رہے ہو، اور یہی وہ کام ہے جو صحافی کرتے ہیں، اور یہی وہ کام ہے جس کی طرف ہمارے شہزاد اکرم راجہ صاحب گام کرتے ہیں۔ آج کی اس محفل کا آغاز بہت خوبصورت تلاوت میں ان کے چھوٹے بھائی علی افضل نے کیا، اور اس کے بعد نعت کو علی رضا نے بہت ہی ان کے لہجے میں مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ بھی وہیں چولستان کے ہیں کہ لہجے سے مجھے احساس ہو رہا تھا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے جناب اسلم جاوید ہاشمی صاحب نے، محترمہ فوزیہ چغتائی صاحبہ نے، جناب عباس شاہ صاحب چیئرمین دارالشعور انہوں نے، جناب حسیب اجاز عاشر صاحب نے، اور جناب وسیم عباس صاحب نے، اور شہزاد عاطر صاحب نے، اور محترمہ یاسمین بخاری صاحب نے جتنی بھی باتیں کی اور انتہائی محبت کا اظہار کیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ شہزاد اسلم صاحب کے اس کام کو سب نے ٹربیوٹ پیش کیا، اور مجھے بظاہر کامائی کا احساس ہوتا ہے کہ اتنا بڑا ایک کام، نیکی اور صلاح کے راستے میں چلنا اور سچ کی تبلیغ کرنا اور اس پورا شوق دور میں سچائی کی بات کرنا، اور یہ ہے کہ اس میں آپ نے دیکھیے کہ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ جو حالات ہمارے ارد کام میں سامنا ہے، اور اس میں شہزاد اسلم صاحب ایک انتہائی بہادر انسان کی طرح میں یہاں جناب اجاز عاطر صاحب کے والد صاحب کے لیے ضرور دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ جناب عاطر صاحب کی چونکہ اس میں بامسمہ ہیں، وہ ان کے نام میں مجھے جو خوشبوئیں جو مجھے میسر آئی ہیں ان کا میں یہاں اظہار کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ سب کے لیے بھی، اور شاید چند لوگوں کے لیے یہ خبر جو ہے نہیں ہوگی کہ میرا بچپن خانپور ضلع نہیں تھا، اور یہ اتفاق ہے شاید شہزاد اسلم راجہ صاحب کو بھی علم نہ ہو، لیکن میرا تعلق روحی سے ہے، مجھے روحی سے پیار ہے، اور لفظ عاطر نے مجھے یہ تحریک بخشی کہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے مجھے خوشبوؤں نے گھیر رکھا ہے، وہ روحی کے ذرات، وہ ریت کے ذرات جو میرے جسم کے ساتھ منسلک رہتے تھے، بچپن میں میرے ساتھی تھے، میں ان ذرات کے ساتھ کھیلتا تھا، تو وہ ذرات مجھے ایک دم ایسے لگا سب سمٹ کر اس ہال میں آ گئے، بلکہ مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ ذرات آج بھی میری جبین میں سجدوں کے نشان بن کر چمک رہے ہیں، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جب میں صبح اٹھتا ہوں تو سورج کی جب روشنائی طلوع ہوتی ہے تو سورج کی طلوع ہوتی ہوئی شعاؤں میں مجھے وہ ذرات نظر آتے ہیں جو مجھے روشنی مہیا کرتے ہیں۔ مجھے ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں اور مجھے روحی یاد آتی ہے تو میں
یہ میرا محیط پیار ہے. میں نے سامنے کرام میں نے یہ کوشش کی کہ جو میں آج بولوں اسے میں تحریر کروں. اس لیے کہ تقریر ہوا میں تحریر ہو جاتی ہے، لیکن جو تحریر ہے وہ آپ کے پاس ایک ثبوت ہوتا ہے. تو میں وہ تحریر شہزاد اسلم راجہ صاحب کی خدمت میں بھی پیش کروں گا تاکہ وہ آگے کہیں وہ پرنٹ ہو جائے، اس کا ایک سفر جو ہے وہ جاری رہے، صرف ہوا میں تحریر نہ رہے. تو میں آپ سب کی اجازت سے چند جملے جو میں نے لکھے ہیں وہ آپ سب کی نظر کرتا ہوں. چند منٹوں کی اور زحمت ہے. اس کا عنوان میں نے کیا ہے کہ صاحب آوارگی اور شہزاد اسلم راجہ. شہزاد اسلم راجہ ایک محب وطن نوجوان ہے جو سراپا محبت ہے اور دوسروں کو عزت دینا جس کے خبیر میں ہے. احمد الشرقیہ کا باسی، روحی کی نرم و گداز صحرائی مٹی جس کے وجود میں دلگداز مٹھاس کی ضمانت ہے، جس نے ہمیشہ ہر شخص کو عزت دینا اپنا فریضہ جانا ہے. اسی لیے ادب اور آداب اس کی شخصیت کا خاصہ ہے، جبکہ وطن سے محبت روشنی بن کر اس کی پیشانی پر جگمگاتی ہے. وطن اور ہم وطنوں سے پیار ہی دراصل اس کا پورا امتیاز ہے. شہزاد اسلم راجہ پہلی مرتبہ جب مجھے اپنے چھوٹے بھائی کے ہمراہ ملا تو ہمارے درمیان جس رشتے میں فوراً ایک دوسرے سے گلے ملنے میں راحت محسوس کی، وہ بھی دراصل وطن عزیز کی محبت ہی کا روپ تھا کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے یوم وفات 21 اپریل ہماری پہلی ملاقات حضوری باغ میں ہوئی. مجھے ان میں ایک کشش سی محسوس ہوئی کہ جس برتاؤ اور عزت کا احساس انہوں نے دیا وہ آج تک قائم دائم ہے. بہت سی تقریبات میں انہوں نے ہمیشہ ایک خاص ذوق و شوق کے ساتھ شرکت فرمائی اور ایک اہتمام کے ساتھ تقریبات کو رونق افروز کیا، لیکن ان کی شرکت میں تسلسل مجھے ایک خوبصورت جذبوں سے مزین آوارگی کا احساس دلاتا. واہ 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 واہ، بہت اعلیٰ. یہ مجھے آوارگی کا احساس ملتا رہا ان کی شرکت سے، اور نتیجتاً اس وقت ہم سب اس آوارگی اور اس کے مرتب شدہ اثرات کو ایک پذیرائی بخش رہے ہیں. آوارگی چاند ستاروں کا سفر، کہکشاؤں کا کارواں، سورج کی مسافرت، ریت کے ذرات کی تحریک، بارشوں کا گرنا، بادلوں کا گرجنا، بدلیوں کا بھٹکنا، ان سب کیفیات میں ایک مخصوص اور انتہائی تھن لائن پر آوارگی کی نفیس کیفیات پائی جاتی ہے. رات کے سرناٹوں کی چیخیں، روح کی پہنائیوں میں خاموشیوں کا شور، آبشاروں کا گرنا، دریاؤں کا زمین پر مچلنا، سمندروں کی بے تابی، اور اگر کسی کی نظر ان سب میں آوارگی تلاش کر لے تو لفظ آوارگی اپنے معانی کی وسعت میں دشت نبردوں، حقیقت کے متلاشی رت جگہوں کے مسافروں، ساربانوں کی مسافرت، اجالوں، تاریکیوں، دھوپ، چھاؤں، بہار اور خزاں کے مابین مسلسل کشمکش ایک آوارگی ہی کا پیشگاہ لگنے لگتی ہے. اس آوارگی میں اگر فطرت نے ایک تہذیب رکھ دی ہے، ایک تنظیم قائم کر دی ہے، تو بینا نظر اسے دیکھ بھی سکتی ہے، کیونکہ آوارگی کے باوجود کائنات ایک انتظام کے ساتھ رواں دواں ہے، اور چشم بینا بکھری ہوئی کائنات سے ہم آہنگ ہو کر ایک ہی منزل کی جانب اسے سفر کرتے ہوئے دیکھ کر اش اش کر اٹھتی ہے. اور یہی وہ آوارگی ہے جس کی سرگردانی میں شہزاد اسلم راجہ معاشرے میں ایک سلجھاؤ، یکجہتی، امن اور آشتی دیکھنا چاہتا ہے. وہ خواہش رکھتا ہے کہ خیالات اور جذبات کی آوارگی کاش ایک منظم معاشرے کی طرف سمت نمائی کر سکے اور قانون فطرت کے مطابق ایک مہذب سوسائٹی تشکیل پا سکے. راجہ صاحب کے تمام کالم پڑھ کر طبیعت اس لیے سرشار ہو گئی کہ قطار اندر قطار سجے ہوئے الفاظ موتیوں اور خوشبو کا احساس اس لیے دیتے ہیں
کہ ان کے اندر سچائی اور وطن سے محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. ان کے